اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ہمیں دوبارہ ایک صبح دی ہے۔ آج 15 رمضان اور 27 اپریل کی، اور ہمیں دوبارہ اپنے ذکر کی اجازت دی ہے الحمدللہ، اور ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اس کے ذکر کی مجلس میں الحمدللہ۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو شروع دن سے میرے ساتھ چلتے رہے اور جنہوں نے اتنا وقت لگایا ہے اللہ کے ذکر کے اس مجلس میں، اور اللہ کے پاس یقین جانیں بہت زیادہ بہت بڑی قدردانی ہے، بہت بڑی۔ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے جو اپنے آپ کو پش کیا ہے یہاں پر اپنے آپ کو جمائے رکھنے میں، اس میں کتنی بڑی کامیابی اور کتنی بڑی اللہ کی رضا اور پسند جو ہے وہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم سب بہت خوش ہونے والے ہیں اپنے اس انعام پر جو یہاں پر آنے کے صلے میں ہمیں وہاں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح ہمیں اپنے کلام سے جوڑے رکھے اور مہلت عمل دیتا رہے یہاں تک کہ ہم اسے راضی کر جائیں اور ہم اپنے انجام سے بھی خوش ہو جائیں انشاءاللہ، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ اپنے دور قرآن کی 29ویں کلاس میں ہیں، اور آج ہم سورہ رحمان سے شروع کریں گے جو کہ 27ویں پارے میں ہے، 27 جز میں انشاءاللہ تعالی۔ پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ حجرات، جس میں تمام وہ اخلاقی سبق، ادب و آداب موجود ہیں جو کسی انسان کو بہترین بناتے ہیں، کسی سوسائٹی کو، کمیونٹی کو بہترین بناتے ہیں، کسی فیملی کو بہترین بناتے ہیں، کسی نیشن کو، کسی قوم کو بہترین بناتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ سب لوگ اس کو اپنا لیں تو پوری دنیا بہترین ہو جائے۔ تو ایک جنت یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن انسانوں کی بے راہ روی کی وجہ سے، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے اس جنت میں، یہ جنت جو ہے نا، یہ اس کا مزہ خراب ہو چکا ہے۔ سورہ حجرات میں زبان کی حفاظت ہم نے پڑھی، سیکھی۔ سورہ قاف میں ہم نے آیت نمبر 18 میں یہی جانا کہ کوئی لفظ انسان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے، کوئی بھی حرف، کہ اسے ایک لکھنے والا فوراً لکھ لیتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ہم نے یہ جانا کہ میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے 24 گھنٹوں میں اس عبادت کو ڈھونڈیں۔
اپنی 24 گھنٹے کے بولنے میں اپنی زبان کی حفاظت کو ڈھونڈیں۔ سورہ نجم میں ہم نے یہ جانا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ اور کوشش کس سمت کی؟ کوشش تو پوری دنیا کے انسان کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی سمت کی، آخرت میں کامیابی کی سمت کی، ان چیزوں کے، ان عمل کے کوشش جو وہاں میرے اکاؤنٹ میں وزن دے جائیں گے، جنت کی پیمنٹ میرے لیے بن جائے گی۔ تو آج سے، ابھی سے یہ دیکھنا شروع کرنا ہے کہ جنت کی پیمنٹ کتنی ہو رہی ہے نا؟ وہاں جا کے دیکھیں گے پیمنٹ تو کم تھی اور جنت تو قیمتی تھی، پھر کیا بنے گا؟ کوئی چیز اگر اس سال ہم گھر لینا چاہیں اور نہ لے سکیں، پیمنٹ کم ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو 1 سال اور پیسے جمع کریں گے اور پھر اگلے سال تک یہ ہم کر لیں گے۔ ایسا ہو سکے گا کیا؟ جنت کے وہ محلات، کیا ہم اللہ سے کوئی مہلت مانگ سکیں گے؟ نہیں، عمر اتنی کم ملی ہے، ٹائم بالکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ سورہ قمر میں ہم نے یہ جانا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو تو بہت آسان بنایا اپنی یاد کے لیے، سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ہم لوگ نصیحتیں لیتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور اب اختتام کی طرف ہیں، لیکن قرآن کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی ہے نا، کبھی اختتام نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ مینول ہے جو میری زندگی میں چلتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ ہم اس کو سال کے درمیان بھی پڑھتے رہیں گے، اپنی تفسیر کلاسز میں بھی پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دروس میں بھی پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اپنے دن اور رات کی تلاوت میں بھی اور اپنی ذاتی تلاوت میں بھی اس کو پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی یاد کرنے میں اپنا ٹائم گزاریں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے ہم اس کو اگلے سال پھر سے، ابھی پچھلے سال دور قرآن ہوا تھا اور یہ دور قرآن اتنی جلدی آیا کہ ہمیں لگا کہ ابھی ہم لوگوں نے تکمیل کی تھی اور دوبارہ سے ہم دور قرآن میں ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو ہے نا، یہ یاد دہانی، یہ ذکر ہماری زندگی میں جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب کچھ ہم نے سیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ آج سورہ رحمان کے سے آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آگے بھی ان قرآن سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور جو اب پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ رحمان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام میں سے ایک نام ہے، را ح میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ رحمان جو ہے نا سپرلیٹیو ڈگری ہے، تو شدت کے ساتھ جتنی زیادہ کوئی چیز رحمانیت کا جو سب سے ٹاپ موسٹ، کرم کا جو ٹاپ موسٹ، محبت کا جو ٹاپ موسٹ کوئی صفت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور ہم یہ بات پڑھ آئے کہ اللہ کی محبت جو انسانوں کے لیے، رحم کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور 99 اپنے پاس رکھا ہے، ایک ہی حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے آپ دیکھیں اپنی محبت کو دنیا کی ساری مائیں جو اپنی اولادوں سے کرتی ہیں، یہاں تک کہ جو جانور اپنے بچوں سے کرتے ہیں، یہ اس کے ایک حصے کا مظہر ہے، ایک حصے کا سائن ہے۔ تو پھر جب یہ 99 جس کے پاس ہے ابھی دنیا میں رہتے ہوئے، اس کی رحمت اور کرم اور اس کی قدردانی اور اس کی محبت کتنی شدید ہے، کتنی شدید ہے، اور آخرت میں یہ ایک حصہ بھی اپنے اس 99 میں شامل کر کے 100 والی کمپلیٹ رحمت کے ساتھ مومنوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ وہ ذات جو اتنی مہربان ہے، کاش کہ اس کی رحمت میرے دل کو چھو جائے۔ یعنی ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یہ دل کو چھونے کا معاملہ ہے کہ چھو جائے۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ بات بہت تفصیل سے آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ یہ جو وومب ہے نا، یوٹرس، اس کو بھی رحم کا بولا جاتا ہے، اس دونوں کا مادہ اور دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے۔ اور مفسرین نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے اور ماں کے جسم سے ساری غذائیت لے رہا ہوتا ہے، ماں اس کو
اس کی ایک ایک چیز میں شامل ہوتی ہے، اس کے خون کے بوند سے لے کر کے اس کے ہڈیوں کے بننے، اس کے جو ہے وہ گوشت پوشت کے بننے، اس کے مسلز کے بننے، اس کی ہر چیز میں، یہاں تک کہ بچہ پوری طرح 9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اپنے ہر چیز کے ساتھ۔ اس میں ماں پوری تخلیق میں اپنے جسم سے سینچ رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو۔ ماں اپنے بچے سے پہلے دن سے محبت کر رہی ہوتی ہے جب اس کو اپنی پازیٹیو رپورٹ کا پتہ چلتا ہے، اور 9 مہینے پوری تشکیل میں اس کی محبت میں وہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچا رہی ہوتی ہے گرنے سے، چوٹ لگنے سے، فلاں سے فلاں سے۔ ابھی بچے کو نہیں پتہ اپنی ماں کا، لیکن ماں اپنے بچے کو جانتی ہے۔ بالکل یہی کیفیت ہے ہماری، بالکل یہی کیفیت۔ ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کی نعمتوں میں ایسے چاروں طرف سے لپٹے ہوئے ہیں گویا کہ اس کی رحمت نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے چاروں طرف سے، لیکن ہم اللہ کو نہیں پہچانتے اس ماں کی طرح کہ جس کے پیٹ کا بچہ ابھی ماں کو نہیں پہچانتا، دنیا میں آنے کے بعد پہچانتا ہے نا۔ بالکل یہی حال ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی محبت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ احسان کو اگر احسان کو سمجھ جائیں نا تو اللہ کو اتنی بڑی کتاب بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنا ایک ایک مکی صورتوں میں آپ دیکھیں پکار ہے، پکار ہے، پکار ہے۔ کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ وہ تو پکار ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو کہ ایمان نہیں تھا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی پکار ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ 24 گھنٹے میں ہر اپنے گھنٹے کو دیکھیں اور اللہ کی پکار کو دیکھیں، کدھر جایا جا رہا ہے؟ یہ کام نقصان کا ہے، یہ کام نقصان کا ہے، یہ کام نقصان کا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اور اگر نقصان میں بھی نہیں پڑ رہے اور فائدہ نہیں اٹھا رہے لمحات کا تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ تم کو نہیں پتا، ہم تو اپنی موت کو نہیں دیکھ رہے نا۔ اور جو لوگ کہ اچانک گئے، ہم نے جو اپنے ہسبینڈ کے 2 دوستوں کے بارے میں بتایا، اتنی اچانک موت ہے، وہ لوگ تو نہیں جان رہے تھے، ہم لوگ تو نہیں جان رہے تھے۔ ہم کہتے ارے 2 دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی، ارے ایسا ہوا تھا، ارے ویسا ہوا تھا، لیکن وہ گئے۔ تو کوئی اپنی موت کو نہیں جان رہا کہ کبھی کوئی چیز اچانک اس کو آ کے پکڑ نہیں لے گی، کچھ اچانک ہو نہیں جائے گا۔ اور اچانک موتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، سوتے ہوئے میں لوگ سوتے رہ جاتے ہیں اور تو اصل بات کیا ہے؟ رحمان کی رحمانیت کو سمجھنا۔ کاش کہ میرا دل اور ہم سب اللہ کی اس محبت کے، جو شدید ترین محبت کے لپیٹ میں ہم موجود ہیں، جو ہمیں دنیا کی پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی بڑی مشکلات سے بچا رہا ہوتا ہے اور ہماری پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کچھ آتی ہے چیزیں تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ اس سے میرے بندے کو ہوش آ جائے گی شاید، اس سے میرا بندہ مجھے پہچان جائے گا شاید، اس سے میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے گا شاید، یہ ہے اس کی فکر۔ اور پھر جو اس نے دنیا کی تکلیفوں میں آخرت کا اجر رکھا ہے، تو پھر یہ ہے اس کی فکر کہ اگر خود اپنے شعوری طور پر نہیں آ پا رہا ہے میری طرف، شعوری طور پر کام نہیں کر پا رہا ہے، شعوری طور پر اس منصب اور درجے کو نہیں سمجھ پا رہا ہے جو میں نے آخرت میں اس کے لیے رکھا ہے، تو اب یہ درجات تک میں پہنچاؤں گا اس کو، ہے نا۔ اور پھر وہ تکلیفیں ڈالتا ہے اپنے بندے کے اوپر کہ یہ تکلیفوں کے اوپر صبر کرو، تاکہ یہ تکلیف تمہاری خرابی کے لیے نہیں آئی ہے، یہ تکلیف تمہارے لیے نعمت ہے، تاکہ تم کو اس درجے تک پہنچا دیا جائے جس درجے تک اللہ رب العالمین پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو رحمان کو شروع کرتے ہیں، سورہ رحمان کو اسی محبت کے ساتھ اپنے رب کی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان جو کہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 3 ہیں، 3 رکوع ہیں، اور آیات اس میں 78 ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے گا بار بار اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کے جو ہے وہ کو یاد دہانی کرائی ہے، اور کس طرح انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے بھی اور انعام کے اعتبار سے بھی یہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ تم کو کس راستے چلنا ہے، اور رحمان کی رحمانیت تم کو کتنی آوازیں دے رہی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورہ رحمان جس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک روز تشریف لائے اب صحابہ کے مجلس میں، اور آپ نے سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چپ چاپ سنتے رہے، جیسا کہ آپ
خاموش ہوتے تھے ہر وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے. آپ نے فرمایا تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے. میں نے جب ان کے سامنے سورہ کی تلاوت کی اور جب کبھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا تو وہ کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. تو یہ یعنی اے پروردگار ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں. اس کو اردو میں بھی بولا جا سکتا ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس کے پڑھنے کا ادب و آداب ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے جس نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے جو اپنی رحمانیت کو ثابت کیا ہے وہ اپنی کس نعمت کے ساتھ ثابت کیا ہے. الرحمن وہ رحمان ہے اور یہ جملہ مکمل نہیں ہے، آگے کے جملے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. علم القرآن کہ وہ رحمان جس کی دلیل یہ ہے اس کی رحمانیت کی کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اور قرآن کی تعلیم پہلے آئی ہے اور انسان کی خلقت اور انسان کو بنانے کا کام پہلے آیا. یعنی میری اور آپ کی پیدائش سے بھی بہت بڑی قبل جو ایک نعمت میری منتظر تھی، انسانیت کی منتظر تھی، وہ قرآن کا علم ہے، اللہ کی ہدایت ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بولنے کی نعمت کا بھی احساس دلایا. تو میرے لیے سب سے بڑی نعمت، اللہ کی رحمانیت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کا علم ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کی وہ روشنی ہے جو اس نے اس دنیا میں جینے کے لیے طریقے ہمیں سکھائے، جس روشنی میں چل کر انسان اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. اور پورے کا پورا صحابہ کہتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دین ایک ایسا دین ہے، اس کا راستہ ایسا روشن ہے جس کی راتیں بھی صبح کی طرح روشن ہے، کہ بندہ اس میں ایسی روشنی ملتی ہے کہ بندہ اس میں بھٹک ہی نہیں سکتا. ایسا نور ملتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے کہ انسان کبھی اپنی زندگی میں پریشان، مضطرب اور بے چین رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی تسکین اور اس کی سکینت کائی کی یہ رسی اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کو کہ اللہ نے پیدا تو بہت ساری چیزوں کو کیا ہے، لیکن اسپیچ بولنا اور نطق اللہ نے صرف اور صرف اپنے انسان کو عطا کیا. بندے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، زبان کچھ نہ کچھ تو ان کی بھی ہے جس سے وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، ان کے پاس ایکسپریشن نہیں ہے، ان کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے. یہ جو اسپیچ، یہ کمیونیکیشن اسکل جو بندوں کو دی ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد انسان کی خلقت کا بیان کرنا اور اس کے بعد بولنے کا بیان کرنا، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنا سکھایا ہے. یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مطلب میرا مقصد حیات قرآن کے علم کو حاصل کرنا اور میری جاب اس کی تشہیر کرنا، اس کی تبلیغ کرنا. اس سے زیادہ یعنی جو علم دنیا میں جتنے علوم ہیں، تمام علوم کے اوپر قرآن کے علم کی جو عظمت ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کے ذات کی عظمت پوری کائنات کے اوپر ہے. تو پھر اللہ کے کلام کی وہی عظمت ہے. اور اس علم کو حاصل کرنا اور اس علم کو آگے بڑھانا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی تمام دنیا کے علوم کے اوپر ہے. تمام ایجوکیشن جتنی بھی انسانیت نے بنا رکھی ہے ان سب کے اوپر اللہ کے اس کلام کی اہمیت ہے. تو میرا بولنا
کس چیز کے لیے؟ جو بیسٹ کریشن ہے، جو اس کو بیسٹ اسکل ملی ہے، وہ بیسٹ ایجوکیشن میں صرف ہو، ہے نا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آپ اور ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ جمع ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اپنے آپ کو شاباشی دیں اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت مجھے عطا کی ہے میری پیدائش سے بھی پہلے، اور اسی کو نعمت بھی کہا ہے اور اسی کو سب سے بہترین کام بھی کہا ہے، جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی زندگی اسی کام میں گزاروں گی، اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے قرآن کی علم کے ساتھ جڑی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی قبول کرے، آپ سب کے بھی حق میں قبول کرے۔ سورہ رحمان سے اگر ہم یہ سیکھ گئے نا تو باقی چیزیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن یہ سیکھنا ہے اصل کہ میرا بولنا کس کے لیے ہے، میری زندگی کس کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہے نا؟ یہ بننا ہے ہمیں اور آپ کو، اور کوشش کرتے ہیں ہم سب، لیکن پھر دن بھر کے کاموں میں بھٹکتے ہیں۔ اسی لیے یاد دہانی، یہاں کیوں آنا ہے بار بار آپ کو، ہمیں کیوں بولنا ہے اتنا؟ اس لیے کہ ہم بھولتے ہیں اور پھر ہمیں یہاں پر آ کے یاد دہانی کرنی ہوتی ہے اور پھر ہم تازہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دن بھر کا جو گرد پڑ جاتا ہے میرے دل کے اوپر، یہ پھر آ کے صبح میں صاف ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، سورج اور چاند، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 5 پر ہیں، سورہ رحمان کی پارہ نمبر 27۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا بتا دیا؟ سورج اور چاند، پوری کائنات کیا ہے؟ ڈسپلنڈ ہے، ہر ایک چیز، اور یہ چاند، تارے، درخت سب اللہ کو لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے سجدوں کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ درختوں کے بارے میں تو ہے کہ ہر چیز جس کے سائے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹریز ہیں نا، ان کے سجدے کو یاد رکھیے۔ ہم میں سے کون ہے؟ چاند تارے تو چلو رات میں دکھائی دیتے ہیں، اچھا دن بھر میں درخت آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور راتوں کو چاند تارے دکھائی دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا ہمیں۔ تو ہم اور آپ چاند تاروں کو، درختوں کو دیکھ کے ابھی اس کی خوبصورتی میں گم ہیں، لیکن اصل جو اس کی عبادت کا جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب درخت کو دیکھیں تو اپنے سجدے یاد کریں کہ میرے سجدے کہاں ہیں۔ جب چاند اور تاروں کو دیکھیں تو ہم اپنے سجدے یاد کریں کہ میرے سجدے کہاں ہیں۔ یہ لوگ تو سربس، یہ تمام اللہ کی مخلوق اور کائنات تو سربس سجود ہے اللہ رب العالمین کے آگے، میرے سجدے کہاں ہیں؟ اور سجدے سے معنی صرف نماز ہی نہیں ہے، سجدے سے معنی وہ خود سپردگی ہے، جو ایک بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیکھنے کی بات ہے۔ ان باتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ پوری کائنات کو ہم نے ڈسپلن کا کیا ہوا ہے اور ایک بیلنس کے اوپر رکھا ہے، پوری متوازن بنایا ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ عدل کے اوپر قائم ہے، توازن کے اوپر قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم کو بھی عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر، بیلنس کے اوپر قائم ہونا ہے، اور تم اس کائنات میں اگر بے انصافی کرو گے تو پوری کائنات کا جو ردم ہے نا، جو پوری کائنات کا جو دائرہ ہے، اس ڈسپلن ہے، اس کو تم خراب کر دو گے۔ اور بار بار قرآن اس بات کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی ہے کہ انسان نے فساد برپا کر دیا اپنے اعمال کی وجہ سے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، لینڈ میں بھی اور جو ہے وہ اوشن میں بھی۔ تو یہ سارا جو طوفان ہے، کبھی یہاں سونامی آ رہا ہے، کبھی وہاں کیا آ رہا ہے، کبھی زمین پھٹ رہی ہے، زمین ہل رہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ نیچر ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی زمین کی کوئی ڈسک یہاں سے یہاں کھسک جاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، پانی میں کوئی والکینو آ جاتا ہے تو سونامی آ جاتا ہے۔ ہم سائنٹیفکلی ہر چیز کو پروف کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیچر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ انسانی فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اس لیے کہ ہم نے بیلنس خراب کر رکھا ہے اس کائنات کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا اور اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پھلوں سے، کھجور سے اور غلے سے، تمام وہ چیزیں جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنی روز مرہ زندگی میں، ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں پھل بھی چاہیے اور ہمیں اس سے اوپر میوہ جات بھی چاہیے، اور یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے الحمدللہ۔ آج زندگی میں انسان جس بڑائی کے اوپر ہے کہ ہر چیز، کہیں پر بھی کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے، دنیا میں ہر جگہ تقسیم کر دی جاتی ہے اور ہر جگہ کے انسان کو ہر کچھ میسر ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کہاں انڈیا کا، پاکستان کا آم کھا رہے ہوتے ہیں، کون کھلا رہا ہے آپ کو اور ہم کو؟ کس نے ٹیکنالوجی کو اتنا اور انسان کو اتنا ہائی ٹیک کر دیا کہ وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ انسانوں کا نہیں، اللہ رب العالمین کا۔ تو پھر ہم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے؟ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ انسان کو اب پیدائش بتائی جا رہی ہے ہم کو اور آپ کو، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو یاد رکھے، ادروائز بھول جاتا ہے انسان۔ جیسے جوانی آتی ہے، طاقت آ جاتا ہے، انسان کے اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں کمانا شروع کر دیتا ہے، پیسے تھوڑے سے ہاتھوں میں آنے لگ جاتے ہیں، دماغ کھوم جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابتدا کو یاد دلایا، ابتدا یاد رکھو۔ انسان کو، آیت نمبر 15 پر ہے ہم لوگ اس وقت، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ہماری اور آپ کی پیدائش جن اور انس کی، اور اللہ رب العالمین نے دونوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پر، وہ دونوں نیشن، قومیں یا جنس جس کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کیں اور جس کے لیے جنت اور دوزخ بنائی اور جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، محاسبہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھول نہ جاؤ اپنے رب کو، رب کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں بھول نہ جاؤ رب کو۔ ان دونوں کو بار بار یاد دہانی کرائی ہے کہ اپنی پیدائش کو یاد رکھو، پھر سورج کو لگا رکھا ہے تمہارے دونوں مشرق اور دونوں مغرب، یہ سورج کے ہی آنے جانے کے راستے ہیں نا، ان دونوں مقام کو، اور چاند کے آنے جانے کے راستے ہیں۔ سورج کو دن پہ لگا رکھا ہے خدمت کرنے کے لیے، دن کو روشن کرنے کے لیے، چاند کو رات میں لگا رکھا ہے روشنی پہنچانے کے لیے اور دنیا کو اندھیرے سے بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آگے پورا سمندر بنا رکھا ہے جس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں بنا رکھی ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا ہے کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ایون پانی اپنے مزاج کے خلاف، یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ پانی مزاج کے خلاف، کہ اس کا مزاج یہ ہے مل جانا، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جانا، گنڈ منڈ ہو جانا، لیکن اپنے مزاج کے خلاف اگر اللہ نے کہا رک جاؤ یہاں پر، تو پانی نے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف اللہ رب العالمین کے کائنات میں جو ایک مزاج ہوتا ہے، جو ایک اللہ نے اس کی سیرت بنائی ہے، جو اس کا نیچر بنایا ہے، اس کے خلاف عمل کر رہی ہے اللہ کی کائنات میں اللہ کی مخلوق۔ تو پھر اشرف المخلوقات، میرا مزاج، میرا نیچر ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا مزاج تو اسلام کا مزاج تھا اور اسلام ہی دے کے بھیجا ہے دنیا میں، ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے۔
باقی دنیا کے ماں باپ اس کے اوپر گندگی ڈالتے رہتے ہیں، دنیا اس کے اوپر گندگی ڈالتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا بندہ بن کے تیار ہوتا ہے جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کائنات کی مثال دی ہے، اور ہم سب یہ مثال دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اب اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں آیت نمبر 24 میں، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ ابھی مصر کے پاس وہاں پر وہ میرے تو ذہن سے نام نکل جاتے ہیں، جو جہاز جو رک گیا تھا اور وہاں پر پھنس گیا تھا، تو جس کی وجہ سے اتنا تجارتی نقصان ہوا پوری دنیا کا، اس کے پیچھے لائن لگ گئی، اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا ہنگامہ پیدا ہوا، کتنے دنوں کے بعد جا کے وہ جہاز کو نکالا جا سکا۔ تو اس کو دیکھ رہے تھے ہم لوگ، اللہ اکبر، وہ جہاز 1 میل لمبا جہاز، جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کنٹینر جو ہے وہ بچوں کے کھیلنے والے بلاکس کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ یہ پہاڑ جیسے جہاز کیسے انسان کو علم عطا کر دیا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا کی ہر چیز اویلیبل ہے، اور بھری پڑی ہیں دنیا کی دکانیں دنیا کے قسم قسم کی چیزوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین پھر کبھی کبھی اپنی کہ تم دیکھو تم اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہو، لیکن ایک ذرا سا جو ڈیلی روٹین کے حساب سے چیزیں چل رہی ہے اللہ کو بھول جاتے ہو۔ تو ایک دن ذرا سا اس کو کچھ ترچھا کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ یاد آنے لگتا ہے، پھر جو تمہارے فائدے ہیں سارے نقصان کی طرف جانے لگتے ہیں، پھر تم زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہو جاتے ہو۔ ایک اندیکھے وائرس نے تم کو کیسا دیوانہ بنا رکھا ہے کہ لوگ روڈوں پر ہیں، انڈیا کی جو حالت ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور یورپ میں جو ہوا پچھلے دنوں سب ہم نے دیکھا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ سب کے سب تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کو تم اپنے کنٹرول میں سمجھتے ہو۔ چاہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہوں کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، میری خوشیاں، میرا گھر، میرے بچے، میرا سب کچھ، میرا تو کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو بستر سے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر اللہ نہ اٹھائے تو کیا چیز ہے میرے کنٹرول میں؟ تو یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کس نعمت کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 26 پر ہیں، اور 27 آیت نمبر، یہ آیت نمبر اپنے دامن میں جو ہم بندھواتے ہیں آپ سے کچھ چیزیں، یہ آیت نمبر باندھ لینا ہے، جس آیت کے بعد انسان کو نہ دنیا میں دل لگے اگر اس کو باندھ لے انسان اپنے دل سے، اور نہ ہی دنیا کے کسی سے پیار ہو، اور نہ ہی کسی کے جانے سے وہ بے قرار ہو۔ ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہو جانے والی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر چیز کو پائیدار سمجھ لیا ہے نا، اس لیے جانے کا دکھ بہت ہوتا ہے کسی کے جانے کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رہے گا ہمیشہ۔ نہیں، وہ بھی نہیں رہے گا اور ہم بھی نہیں رہیں گے، اور جس دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں رہے گی، اور اگر دنیا رہ بھی جائے تو ہم نہیں رہیں گے۔ تو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس زمین پر ہے ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو دل کس سے لگانا ہے، خوش کس کو کرنا ہے، پہنچنا کس کے پاس ہے؟ الٹیمیٹلی اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو پھر ہر وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے نا، فانی چیزوں سے دل نہ لگائیں، فانی چیزوں سے میرا دل نہ لگے، لگ جاتا ہے لیکن وہ مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کرنی چاہیے اللہ کے راستے سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی پسند سے۔ باقی رہی دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، نعمتوں کا استعمال حرام نہیں ہے، لیکن نعمتوں میں گم ہونا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے کہ آسمانوں میں جو بھی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے، وہ سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی شان کیسی ہے؟ ہر آن نئی شان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جب اس سورہ رحمان کی آیت کو پہنچتے ہیں تو میرا دل عجیب سا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک چیز اس سے مانگ رہی ہے، اور نہیں بھی مانگ رہی تو عطا تو وہی کرنے والی ذات ہے۔ اور اس کی شان کیسی ہے؟ ہر آن نرالی ہے، ہر آن نرالی۔ یعنی انسان، میرے دل کو اس آیت سے کیا ملتا ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ رب العالمین ہے اور ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ آیت آتی ہے کہ کل یومن ہوا فی الشان،
تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دن اگر اس کی شان ہی نرالی ہے تو پھر اس نرالی ذات کے ساتھ میرا تعلق کیسا نرالا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس ذات کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا نرالا ہونا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک تعلق ہے جی، ایک آدمی ویسا ہی رہتا ہے نا، تو ہم تو چونکہ ویسے ہی، ہم تو خیر ڈیٹوریٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک تعلق ہے، بندھا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر اطمینان رکھے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والی کی ذات ایسی نرالی ہے کہ وہ ہر دن ہر پل ایک نئی شان میں ہے، آن بان شان میں، تو پھر اس کے ساتھ ہر دفعہ اس تعلق کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب اس لیول پر ہے ہی نہیں جس لیول پر ہم نے تعلق، اب اور اس سے اونچی شان ہے، اب اور اس سے اونچی شان ہے، اب اور اس سے اونچی شان ہے، اور جتنا اس کی شان کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اپنے ذہن میں، کتنا بھی ہم اونچا کریں گے، وہ ان تمام اونچی سوچوں سے کہیں اونچی شان ہے اس کی، جس کو سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معرفت انسان حاصل کرتا جاتا ہے، علم کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی بصیرت ملتی چلی جاتی ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود حق ادا نہیں کر سکتا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تکلیف موجود ہے قرآن کے پیجز کے اوپر کہ لوگوں نے قدر ہی نہ کی اللہ رب العالمین کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا دنیا میں گم نہ ہو جاؤ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ حساب ہونا ہے میرا اور آپ کا۔ تو یہ جو زمین ہے نا، زمین کے اوپر جو بوجھ ہے، ان سے سب سے بڑا بوجھ جو ہے زمین کے اوپر، وہ نافرمان بندہ ہوتا ہے اللہ کا۔ سب سے بڑا بوجھ وہ بندہ ہوتا ہے۔ میرا وزن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کم یا زیادہ، لیکن اور ہم اپنے ویٹ کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بھائی اوور ویٹ ہیں، تھوڑا ویٹ کم ہو جائے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو نافرمانی کا جو بوجھ ہے نا، گناہوں کا جو بوجھ ہے، وہ میرا بوجھ تو جو بھی میرا کے جی میں پاؤنڈ میں ویٹ ہے، زمین اٹھا لیتی ہے، نافرمانی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی، نافرمانی کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی۔ ہمیں مہلت ملی ہے اس زمین پر چلنے پھرنے کی، اللہ نے اس زمین کو بچھایا ہے میرے لیے اور آپ کے، اس لیے نہیں، اور ہمیں اس مہلت ملی ہے اس زمین پر چلنے پھرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ تو یہ جو زمین کے اوپر جو یہ بوجھ ڈالا گیا ہے انسان کا، میرا اور آپ کا، ہم کو مہلت ملی ہے زمین کے اوپر چلنے کی، ہمیں بسایا گیا ہے یہاں پر، اس کی پیمنٹ کیا ہے کہ زمین کے بوجھ نہ بنے، زمین کے بوجھ نہ بنے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے زمین کو ماں جیسا دل عطا کر دیا ہے، گود میں سمیٹ لیتی ہے قبر میں زمین، لیکن جب بندہ وہ نہیں کرتا، جو زمین اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے چاہتی ہے کہ رب کو پہچانے، رب کو جانے، رب کے لیے سجدے کرے، ہے نا؟ زمین سے کتنا تعلق، زمین سے نکالے گئے، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، زمین پر سجدے کرتے ہیں اور زمین میں ہی سمیٹے جائیں گے، کتنا تعلق ہے، اور زمین ہی ریکارڈ کر رہی ہے میرا اور آپ کے کارناموں کو۔ تو پھر اس زمین، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اپنے پاس آپ سمجھیں اور دیکھیں اور اس کو شعوری طور پر حاصل کریں، اس فکر کو کہ زمین آیا مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا نہیں کرتی، کیا کرے گی میرا جب میں اس کی گود میں جاؤں گی؟ یہ سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر اس کے باوجود تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور نافرمانیوں میں لگے ہو، تو اگر تم اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے، تو آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو اور کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ کی کائنات اگر ہے، اور اللہ کی کائنات میں زمین تو ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، سب کچھ تو اس کی قدرت کاملہ کے اندر موجود ہے،
سب کے اوپر اس کا قبضہ ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ جب اس سے بھاگ نہیں سکتے، جب ہم اور آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، تو پھر کسی اور رویے کی طرف جایا ہی کیسے جا سکتا ہے؟ اور یہ کتنی بڑی خوبی کی بات ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ سب ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ سب ہمیں علم مل رہا ہے، یہ سب ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تم کلی طور پر اللہ کے قبضے میں ہو، تم بھاگ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر وہ رویہ اختیار ہی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم کہیں بھی ہوگے تو پکڑے جاؤ گے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور اے جنو انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا ہوگا؟ قیامت کی گھڑی یاد دلائی جا رہی ہے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جنس سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرو گے؟ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو اور کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا سارے وہاں پر کے مناظر آپ کو اور ہم کو بتا رہے ہیں یہاں پر، اور یہی قرآن کا سب سے بڑا، یہ جو عبرت جو قرآن سے ملتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ منظر جو ابھی آنے والے ہیں، وہ چیز جو ابھی برپا نہیں ہوئی اور وہ سین جو ابھی آیا نہیں، وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی آنکھوں سے یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے دکھا دیا ہے۔ اس کے باوجود ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سمجھتے، اور ہم اس کے باوجود اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ ایسے حالات ہیں اس وقت کے کہ جس کے بارے میں مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ایک قبیلے کا ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور پردے کے پیچھے بیٹھا اور ام المومنین سے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شخص کی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ ہم ایک ہی کپڑے میں ہم دونوں موجود تھے، یعنی ایک ہی لحاف کے اندر تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی سوال کیا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ ہمیں بھول جائیں گے؟ تو جواب تھا کہ ہاں، جب کہ پل صراط رکھا جائے گا اس وقت مجھے کسی کی شفاعت اور سفارش کا اختیار نہ ہوگا، یہاں تک کہ میں جان لوں کہ خود مجھے کہاں لے جاتے ہیں، اور جس وقت کے چہرے سیاہ اور سفید ہونے شروع ہوں گے یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور جب جہنم پر پل رکھا جائے گا اور اسے تیز اور گرم کیا جائے گا۔ 3 ایسے مقام ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوش نہیں ہوگا انسان کو۔ اللہ اکبر۔ کون سے 3 مقامات؟ کہ جب پل صراط کے اوپر جس وقت کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور پل صراط کے اوپر سے جب گزرا جائے گا تو کہنے لگے کہ جب جہنم پر پل رکھا جائے اسے تیز اور گرم کیا جائے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تیزی اور گرمی کی کیا حد ہے؟ فرمایا تلوار کی دھار جیسا تیز ہوگا اور آگ کے انگارے جیسا گرم ہوگا۔ مومن تو بے ضرر گزر جائے گا اور منافق لٹک جائے گا، جب بیچ میں پہنچے گا اس کے قدم پھسل جائیں گے، یہ اپنے ہاتھ اپنے پیروں کی طرف جھکائے گا جس طرح کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو، اسے کانٹا لگ جائے اور اس زور کا لگے گویا کہ اس نے اس کا پاؤں چھید دیا، تو کس طرح بے صبری اور جلدی سے وہ اس طرح اور ہاتھ جھکا کر اس کی طرف جھک پڑتا ہے، اسی طرح جھکے گا، ادھر یہ جھکا ادھر داروغ جہنم کی آگ میں، داروغ جہنم اسے آگ میں گرا دے گا جس میں تقریباً 50 سال تک وہ گہرا اترتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ ہے معاملہ۔
آگے چلتے ہیں ہم لوگ. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو. اب آیت نمبر 46 ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ان لوگوں کا انجام بتایا گیا جو اللہ کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں. اور اب ان کے بارے میں خوشخبری دی جا رہی ہے جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ آپ اور ہم امیجن کر سکتے ہیں جنت کی نعمتوں کا؟ دنیا کی چھوٹی سی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو دل سے یہی نکلتا اللہ اکبر، اگر دنیا اتنی خوبصورت ہے جنت کیسی ہوگی؟ جبکہ دنیا کی حقیقت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے پاس. پھر بھی اللہ نے دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اپنے مومن بندوں کے دل کی خوشی کے لیے، تسکین کے لیے. اور کتنی نعمتیں، اتنی نعمتوں کی ضرورت تھی کیا انسان کو؟ سمندر کو آپ دیکھیے، مخلوق کو آپ دیکھیے، اس کے اندر ہیرے موتی جواہرات کو آپ دیکھیے. نہیں بھی جو انسان کبھی اتنا حاصل ہی نہیں کر پاتا ہے. اتنے پرندے ہیں اللہ جس کو ہم نے دیکھا ہے، اب تو ویڈیوز میں دکھائی دے جاتے ہیں. ان کے کلرز کو دیکھیں، ان کی آوازوں کو سنیں، ان کے راگ کو سنیں، کیسا لگتا ہے. ابھی سمر آ رہا ہے تو جو ہے وہ آوازیں پرندوں کی کتنی آپ کو خوشنما لگتی ہیں. کارڈینل جب گاتی ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، اس کی سریلی آواز. تو اور اس کا رنگ خوبصورت سرخ رنگ کی، اتنی خوبصورتی سے گاتی ہے. تو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی انسان اپنے دل کے اندر سمانے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ اکبر، یہ بھی ہے میرے لیے، یہ بھی ہے میرے لیے، یہ بھی ہے میرے لیے. تو پھر جنت کی ان کو جس قالین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کا جو نیچے کا جو بیس ہوگا، جو استر ہوگا، وہ بھی ریشم کا ہوگا، تو پھر اوپر کی نرمی، اس کا کیا کہنا، اس کا کیا کہنا. تو فرشوں پر تکیے لگا کے، یہاں پر تو امریکن لائف میں اور دنیا میں آج کل جہاں کہیں بھی ہم ہیں، کوئی آرام نہیں مل رہا کسی کو. زندگی بس ہلچل کا نام ہے، مستقل جو ہے اتنی فاسٹ ہو گئی ہے لائف، آپ کو اور ہم کو سکون نہیں ملتا. اور سکون ملے بھی تو سکون مومن کے پاس ہے نہیں، ہے نا. اس کو تو کام کرنے کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں، عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو پھر یہ سب کچھ وہاں ملنا ہے. اللہ نے اس سکون، اس اطمینان، ان نعمتوں کی کہ بندہ مومن خواہش کرے گا، ڈالیں اتنی جھکی ہوئی ہوں گی، ایسے ہاتھ بڑھا کے توڑ لیا کرے گا اپنے ہاتھ سے چیزیں. تو یا تو کبھی منہ میں ہی شاید چیزیں آ جائیں گی. اگر خواہش کرے گا میرے منہ کے اندر ہی کوئی چیز چلی جائے تو وہ خواہش بھی اللہ رب العالمین پوری کریں گے. تو یہ سب کچھ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ایک پرندہ جا رہا ہوگا، اس کے دل میں اس کے گوشت کھانے کی خواہش ہوگی، وہ بھن کے اس کے پاس آ جائے گا. ہر وہ چیز یعنی ایک ایسی دنیا ہے جس کو ہم کہیں کہ بالکل طلسماتی دنیا، فیری ٹیل جیسی کہانیاں جو ہم دنیا میں سنتے ہیں، یہ سب کچھ جنت کی نعمتوں کے اعتبار سے ہی بنائی گئی ہیں کہ ہم کو یہ سب کچھ حاصل ہوگا، آپ کو یہ سب کچھ حاصل ہوگا. یہ سب کچھ بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا کمر کا کس لینا. یہ رمضان میں گزر رہے نا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ایک رمضان میرے لیے کیا کرتا ہے؟ مغفرت لے کے آتا ہے، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کبیرہ گناہ تو آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، حق کسی کا مارا ہے تو حق دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین حقوق العباد سے بچا کے چلے، ادروائز حقوق اللہ تو اللہ رب العالمین معاف ہی کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ موجود ہے جنت میں، طلسماتی ایک دنیا جو میری اور آپ کی منتظر ہے.
اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنوں انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو اور انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر جب بات آتی ہے تو ہم عورتیں ہیں، ہمیں یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے عورتیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت بنائی جائیں گی، اور عورتوں کو جنت میں اللہ رب العالمین، حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان کے شوہر جنت میں ہوں گے اور وہ اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گی تو اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی گزاریں گی، ادروائز وہ جس سے پسند کریں گی، ہم یہ پھر سے کہہ رہے ہیں، وہ جس سے پسند کریں گی اس سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ گویا دنیا میں ہمارے نکاح اگر پیچھے سے ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے کر دیا، کہاں کر دیا، کیسے کر دیا، یا کچھ سمجھ بوجھ کے بھی کیا پھر ویسا رزلٹ اور نتیجہ نہ نکلا، تو آخرت میں وہ جو پاکیزہ لوگ ہوں گے، ان پاکیزہ لوگوں میں سے جس کو ایک عورت اپنے لیے، ایک خاتون اپنے لیے ایک جنتی عورت پسند کرے گی تو وہ اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ گویا کہ وہاں پر جو ہے نا خواہش ہماری ہوگی اور آپ کی ہوگی اور ہم سب کی ہوگی، تو وہاں پر ہماری خواہش کے مطابق کام ہوگا، دوسرے کسی کے خواہش کے مطابق کام نہیں۔ وہاں پر کوئی ایسا کام ہی نہیں ہوگا جو آپ کو پسند نہیں۔ کسی نے کہا ہم نے سنا ہے شوہروں کو ہی جوڑ دیا جائے گا، ہم نے کہا نہیں، وہاں پہ صاف لکھا ہوا، یہ بات کہاں سے آئی کہ جو یہاں پہ شوہر ہیں وہ وہیں پر بھی شوہر رہیں گے؟ تو کتنے لطیفے بنے ہیں، اس کی وجہ سے کتنے شوہر کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا، کتنی بیویاں کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں، اگر وہ پسند ہے، وہ چاہیں گے تو جڑیں گے، ادروائز نہیں۔ تو یہ سب کچھ وہاں پر نعمتیں عورتوں کے لیے بھی ان کے اپنے شوہروں کے ساتھ کی زندگی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہاں بھی جوڑ لگا رکھا ہے، اور ان جوڑوں کے ساتھ ہی چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آف کورس یہ تو ضرور ہے، جو قید ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ یہ دنیا کی عورتوں کے لیے ہیں کہ ان کے لیے ایک شوہر ہے، تو وہاں جنت میں بھی عورتوں کے لیے ایک ہی شوہر ہوں گے، البتہ اور مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حوریں بنائی ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین وہاں پر، ایک منٹ شاید میری آواز چلی گئی ہے وہاں سے، ہیں آگے ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ آیت نمبر 63 پر ہیں ہم لوگ سورہ رحمان کے۔ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز اور شاداب باغ۔ ان دو باغوں کے بعد جو ان دو باغوں کی بات ہو رہی ہے، یہ باغ اب اعلیٰ درجے کے، یعنی وہ ادنا درجے کی جنت ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے، ٹھیک ہے؟ ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز اور شاداب باغ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں بھی موجود ہیں، دنیا میں بھی یہ سارے پھل پائے جاتے ہیں، لیکن جو وہاں کے پھل کا مزہ ہوگا وہ کہیں سے کہیں ہوگا۔ تو جنتی وہاں پر جنت میں پھلوں کو پہچانیں گے، یہ تو کھجور ہیں، یہ تو انار ہیں، یہ تو آم ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہاں مزے میں کہیں اعلیٰ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے پھل وہاں پر ہیں، اور تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سرسبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔
تو یہاں پر یہ حدیث سنا دیتے ہیں آپ کو کہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے، یعنی جو لائننگ کے اوپر والا جو کپڑا ہوتا ہے، جو اس کو اپنی لائننگ کے اوپر برتری حاصل ہے، بالکل یہی برتری حاصل ہوتی ہے حوروں کے اوپر دنیا کی عورتوں کو۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی بیویاں تو وہ خواتین ہوں گی جو دنیا میں ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ اپنے ایمان اور حسن عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل ہوں گی اور جنت کی نعمتوں کی بھی مستحق ہوں گی، اور یہ اپنی مرضی اور پسند کے مطابق یا تو اپنے پچھلے شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر وہ بھی جنتی ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے جنتی سے ان کو بیاہ دے گا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی رفاقت پسند کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو، صحیح ہے؟ چلیں ہم بھی خوش ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ سورہ واقعہ کی طرف۔